آج قرآن سے ولایت علی کی بات کریں گے۔ دوسری بات آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اصحاب روایت کرتے یہ جو آیت مجیدہ ہے میرے خیال سے آپ کے بچوں کو بھی یاد ہوگی، یہ جو اب دینے لگا ہوں، یہ سورہ تکاثر ہے، اس کی آیت کا نمبر ہے آخری لاسٹ۔ اللہ فرماتا ہے ثم لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ۔ اللہ کہتا ہے جب محشر کا میدان لگ جائے گا، جب سارے سردار وڈیرے جگیردار انبیاء صلحاء اولیاء سارے جمع ہو جائیں گے، اکٹھے ہو جائیں گے، اللہ فرماتا ہے جب حساب و کتاب ہو جائے گا، جب میزان پہ کھڑے ہوں گے سارے، اے میری نمازاں تولنی، میرے روزے تولنی، میرے حج اور عمرے تولنی، میرا صدقہ خیرات تولنی، میریاں تراویحاں تولنی۔ اللہ فرماتا ہے جب تمام کے تمام جمع ہو جائیں گے، اکٹھے ہو جائیں گے، اب ان سب کو جب وہ نمازوں میں بھی کامیابی ان کو مل گئی، روزوں میں بھی کامیابی مل گئی، حج اور عمرے میں بھی کامیابی مل گئی، اور میزان سے وہ سرخرو ہو گئے، پاس ہو گئے، بولو ذرا کی ہو گیا، پاس ہو گئے۔ جب پاس ہو گئے تو بڑے خوش ہوں گے۔ اللہ فرماتا ہے پھر ان کو کہا جائے گا نہیں، ابھی ایک سوال رہتا ہے، ثم لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ، ابھی ایک سوال رہتا ہے۔ آقا وہ ایک سوال جو رہتا ہے آپ فرما دے کیا؟ حضور فرماتے سیدھی سی بات ہے، اللہ کہتا ہے تم سے پھر میں ایک نعمت کا سوال کروں گا۔ مولا نعمت کا پوچھے گا تو محشر کے میدان میں؟ تو نعمتیں تو بے شمار ہیں، فَابَيْنَ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، یہ زندگی نعمت نہیں؟ بولو ذرا، نعمت ہے نا، اللہ نے زندگی دی، زندگی بھی نعمت، تندرستی بھی نعمت، اولاد بھی نعمت، بولیں مال و زر بھی اللہ کی نعمت، تندرستی اللہ کی نعمت، سانسیں چل رہی ہیں اللہ کی نعمت، کاروبار بزنس اللہ کی نعمت ہے نا، بولیں یار، اچھا لباس، اچھی خوراک، اچھا گھر، اچھا بزنس، کاروبار، جاب، رشتے، عزت اقارب، ماں باپ، اولاد، آنکھیں، ہاتھ، پاؤں، یارو یہ نعمتیں نہیں؟ بولیں اللہ کی دی ہوئی نعمتیں ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا گیا، ابو نعیم اہل سنت کے سر کا تاج یہ روایت کر رہے، میں کچی بات نہیں کر رہا آپ کے سامنے کہ اپنا عقیدہ بیان کر رہا ہوں ایسے ہی نہیں، میرا جو عقیدہ ہے وہ تو ہے ہی، میں وہ بات کر رہا ہوں کوئی مائی کا لال انکار تو کر کے دکھائے، حوالہ ایسے منہ پہ آئے گا، امام ابو نعیم اہل سنت کے سر کا تاج، وہ روایت کرتے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے اصحاب نے پوچھا، آقا یہ اتنی سختی بیان کر کے کہ تم کو ہلاک کر دیا، تم کو تباہ کر دیا مال کی کثرت نے، تمہارے حرص نے، تمہارے لالچ نے، اتنی جگیریں بن جائیں، اتنے مربع بن جائیں، اتنی جائیدادیں بن جائیں، اتنی کوٹھیاں بن جائیں، اللہ کو اللہ کے رسول کو تم بھول گئے، فراموش کر دیا، مال کے پیچھے بھاگتے بھاگتے ہلاک ہو گئے، یہاں تک کہ تم نے قبروں کو جا دیکھا۔ مولا یہ سارا کچھ بیان کر کے یہ آخر پہ کیوں کہہ رہا ہے کہ ثم لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ، وہ جو تو نے نعمت کا پوچھنا ہے ذرا بتا دے، ہم تیاری کر لیں، تندرستی کا پوچھنا ہے، حضور سے سوال ہو رہا ہے، آقا تندرستی کا پوچھا جائے گا، اولاد کا پوچھا جائے گا، بیٹوں کا پوچھا جائے گا، بیٹیوں کا پوچھا جائے گا، کاروبار کا، بزنس کا، عہدے کا، منصب کا، جگیروں کا، مربوں کا، دولت کا، مال و زر کا، کس کا پوچھا جائے گا؟ حضرات قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم النعیم النعیم ولایت علی ابن ابی طالب۔
فرماتے نہیں نہیں، وہ مال والی نہیں نعمت، تندرستی والی نہیں، حج اور عمرے والی نہیں، اولاد والی نہیں. آقا فرماتے ایک ہی نعمت کا پوچھا جائے گا جو سب سے بڑی نعمت ہے. بتا علی ولی اللہ کا اقرار کر کے آیا ہے یا علی ولی اللہ کا باغی بن کے آیا ہے؟ ہوئے 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 میرے دوستوں، میرے بزرگوں، جب یہ نعمت بندے کے پاس ہوگی، یہ نعمت بندے کے پاس ہوگی تو پھر حشر کا محشر کا کوئی ڈر نہیں. بولیں نماز نعمت، روزہ نعمت، حج نعمت. مولوی جی اگر تیری نماز والی نعمت میں علی ولی اللہ والی نعمت نہیں، تیرے میں ٹکرائیاں نعمت کوئی نہیں. اوئے ہوئے 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 اگر تیرے روزے میں، اگر تیرے روزے میں، اگر تیرے روزے والی نعمت میں اوے علی ولی اللہ والی نعمت نہیں، تیرے میں بھوکھی کٹی آئے نعمت کوئی نہیں. اوئے ہوئے 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 اگر تیرے حج والی نعمت میں علی ولی اللہ والی نعمت نہیں، تیرے نصیب کے چکر ہیں، طواف نہیں. میں کہنے لگا ہوں جتنی بھی نعمتیں ہیں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، قیام، رکوع، سجود، تندرستی، اولاد، بیٹے بیٹیاں، کاروبار، بزنس، جگیریں، مربے، عہدہ، منصب، یہ ساری نعمتیں مولوی جی تب نعمتیں بنیں گی جب ان میں کائنات کی سب سے بڑی نعمت علی اور ولی اللہ کی نعمت آئے. ہوئے 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 دو، میں جلدی جلدی دے رہا ہوں. تیسری، میں ایک ایک آیت پہ پورا پورا خطاب کر سکتا ہوں، میری کوشش ہے جلدی جلدی آپ کو زیادہ مواد دوں. اب آگے چلتے ہیں. آقا فرماتے ہیں، بلکہ اللہ کا قرآن فرماتا ہے، سورہ صافات اس کی آیت نمبر 18 سے لے کے 24 تک جائیں. نہیں سمجھ رہے؟ یہ میرے سامنے پڑی ہوئی ساری، میں وقت بچا رہا ہوں. یہ یہاں سے شروع ہو جائے 18 سے لے کے. اللہ فرماتے ہیں کہ جب قیامت کا دن ہوگا ایک سور پھونکا جائے گا. قرآن کھولے ابھی یار، بڑی خاص بات ہے. تیسری آیت دینے لگا ہوں. وہ جو مشہور آیتیں ہیں وہ نہیں، آج نیا سودا دے رہا ہوں. سور پھونکا جائے گا، سارے اکٹھے ہو جائیں گے. قالوا یا ویلنا، ایک ہی ہو گیا. یہ تو وہی دن ہے جس کے بارے میں محمد اور محمد کے امام بنائے ہوئے کہتے تھے اوے مر گئے، ہلاکت. یہ تو وہی دن ہے. اللہ کہتا ہے پھر ان کو ہانک کر، سب کو ہانک کر میزان پہ لے جایا جائے گا. بات توجہ کے ساتھ سنیں. جب میزان پہ لے جایا جائے گا، وہاں جا کے ان کا حساب و کتاب شروع، دفتر کھل جائیں گے. کھولا بھائی، نمازیں، روزے، حج، زکوٰۃ، صدقہ، خیرات، تراویحاں، سارا کچھ ذکر اذکار کھل جائے گا. تول شروع. جب تول شروع ہو گیا، امتحان شروع ہو گیا، تو جو اس امتحان میں پاس ہو گئے ان کے لیے جنت، اور جو فیل ہو گئے ان کے لیے دوزخ. بولو یار، یہ اللہ کا قرآن ہے، ابھی نکالیں کھولیں. اب اللہ کیا کہتا ہے قرآن میں؟ اللہ کہتا ہے جب ان کا حساب و کتاب ہو جائے گا، ان کی نمازیں، روزے، حج، زکوٰۃ سارے تول لیے جائیں گے. تول کر کے حساب سے فارغ ہو کے جو اہل جہنم ہیں، اہل نار، وہ جہنم والے، فاہدوہم الی صراط الجحیم. اللہ کہتا ہے میں کہوں لے جاؤ جہنم کی طرف. اللہ کا قرآن دے رہا ہوں. اللہ کہتا ہے جب ان کو جہنم کی طرف لے کے جایا جائے گا، جہنمیوں کو جب لے جا رہے ہوں گے میرے فرشتے، تو جب جہنم کے دروازے پہ پہنچیں گے نا، جہنم کے دروازے پہ پہنچیں گے، تو اللہ کہتا ہے میں کہوں گا واقفوہم
انہم مسئولون۔ اللہ کہتا میں کہوں میرے فرشتوں ابھی روکو، ابھی ایک سوال رہتا ہے۔ مولا حساب و کتاب ہو گیا۔ فرض کریں بلا تشبیہ و بلا مثال، یہ اللہ کی سنت ہے مثال کے ذریعے بات سمجھانا۔ جب کوئی بچہ یا بچی پیپر دے رہی ہوتی ہے، ایگزامینیشن ہال میں جا کے بیٹھ جاتی ہے، تو ساتھ کوئی اگر اس کا جاننے والا کوئی ٹیچر ہو جو ایسے نگرانی کر رہا ہے، اسے کہے کہ یہ مجھے کویسچن کا آنسر نہیں آتا، آپ سر جی بتا دیں، اگر تعلق ہو تو وہ بتا سکتا ہے، وہ لکھ سکتی ہے۔ چلو کوئی تعلق نہیں تھا، پیپر دے دیا، جواب کوئی بھی نہیں آیا، جا کے گھر اپنے والد کو کہتی ہے ابا جی پیپر ٹھیک نہیں ہوا، کوشش کریں۔ اب جو والد ہے وہ کوشش کرتا ہے کوئی سفارشی مل جائے، چاہے پیسے خرچ کرنے پڑے یا کوئی تعلق یا کوئی واسطہ استعمال کرنا پڑے، وہ بچی کے نمبر بڑھا دیتا ہے۔ بولو اب فرض کرے کہ پیپر بھی دے دیے، چیکنگ بھی ہو گئی اور گزٹ بھی آؤٹ ہو گیا، یعنی گزٹ یعنی نتیجہ نکل آیا، اب وہ دیواروں پہ لگ گیا، سوشل میڈیا پہ وائرل ہو گیا، پھر وہ خبروں میں پڑھ کے سنا دیا گیا کہ فلاں بچے کے اتنے نمبر، فلاں سبجیکٹ میں یہ، کیمسٹری میں اتنے، بایولوجی میں اتنے، فزکس میں اتنے، میتھ میں اتنے، پاکستان سٹڈی میں اتنے، اسلامیات لازمی میں اتنے، اختیاری میں اتنے، اردو میں اتنے، انگلش میں اتنے۔ گزٹ آؤٹ۔ جب گزٹ آؤٹ ہو جائے پھر کوئی نمبر بڑھا سکتا ہے؟ نہیں بڑھا سکتا، کیوں؟ گزٹ ہی آؤٹ ہو گیا۔ اب پھر نئے سال کی تیاری کرے۔ مولا گزٹ آؤٹ ہو گیا، ان کی نیکیاں زیادہ تھیں تو لگئی اور ان کے گناہ زیادہ تھے تو لگے۔ ان کو کہا بھئی تم جنتی، یہ جہنمی، ان کا گزٹ آؤٹ جہنم میں پھینکا جانے لگا ہے، تو تو کہتا ہے ابھی روکو، واقفوہم، ابھی ان کو روکو، انہم، بے شک ان سے، مسئولون، ایک سوال پوچھنے والا رہتا ہے۔ مولا یہ جہنم کے دروازے پہ ٹانگ اندر ہی جانے والی تھی، تو نے یہاں کھڑا کر کے جو سوال پوچھنا ہے بتا، لا الہ الا اللہ کا پوچھنا ہے، محمد رسول اللہ کا پوچھنا ہے، کوئی نماز کا رہ گیا، روزے کا رہ گیا، حج کا رہ گیا، عمرے کا رہ گیا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ حدیث کے راوی، اہل سنت کے سب سے سخت امام، امام ابن حجر مکی، ان کی کتاب الاسواق کے مہر کا پڑھو، امام دیلمی کی مسند الفردوس، اور میں سینہ چوڑا کر کے کہہ رہا ہوں کوئی اپنے بڑوں کو لے آئے، میری کہی ہوئی بات کو کوئی غلط ثابت نہیں کر سکتا۔ ابو سعید خدری کہتے ہیں ہم نے آقا علیہ السلام سے ہاتھ جوڑ کے پوچھا آقا اعلان ہو گیا، فیصلہ ہو گیا، جہنم میں پھینکا جانے لگا ہے، تو اللہ کہہ رہا ہے ابھی روکو، ابھی ایک موقع دیتا ہوں، ایک چانس دیتا ہوں، ایک سوال رہتا ہے۔ یہ جو اللہ جہنم کے دروازے پہ، شاہ جی، جہنم کے دروازے کی دہلیز پر وہ جو روک کے گرنے ہی والے تھے، فرشتے پھینکنے ہی والے تھے، وہ آخری لمحہ میں روک کے اللہ جو سوال پوچھ رہا ہے وہ سوال کیا ہوگا؟ حضرات میرے آقا فرماتے ہیں میرے صحابیوں، وہ جو قیامت کے روز حساب و کتاب کے بعد جہنم کے دروازے پہ اللہ روک کے گناہگاروں سے، نافرمانوں سے، خطاکاروں سے ایک سوال پوچھے گا، وہ سوال نماز کا نہیں ہوگا، روزے کا نہیں ہوگا، حج کا نہیں ہوگا، توحید کا نہیں ہوگا، رسالت کا نہیں ہوگا۔ آقا کون سا؟ فرمایا ان ولایت علی ابن ابی طالب۔ ہائے 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 ہائے۔ آقا فرماتے ہیں اس وقت بھی جو سوال پوچھا جائے گا وہ بھی علی اور ولی اللہ کا ہی ہوگا۔ ایک جملہ کہنے لگا ہوں، جو سادات بیٹھے ان کے قدم چوم کے ایک جملہ کہنے لگا ہوں، اس کا مطلب گناہگار کے لیے
وہ جو بچنے کی آخری سبیل ہے نا، اوئے ہوئے، وہ گناہگاروں کے لیے قیامت کے دن جو آخری امید کی کرن ہے نا، اس امید کی کرن کو علی ولی اللہ کہتے ہیں۔ ہائے ہائے ہائے، کسی کو مغالطہ لگ گیا ہے کہ علی کے بغیر کام چل جائے گا۔ علی کے بغیر جتنا مجھے ٹائم دیا بھی کچھ منٹ رہتے ہیں، تو اسی کیوں پریشان ہو؟ ابھی تو میں سٹارٹ ہوا ہوں، وہ کہاں پڑھنا ہے مجھے یاد نہیں، مجھے نہیں پتا، نہیں مجھے نہیں پتا، مجھے پتہ ہی نہیں، میں ایسے کر دوں گا۔ سنے بات، یار ہاتھ جوڑ رہا ہوں، یہ موضوع تو بحر بے کنار ہے، میں ایک نقطہ دے رہا ہوں۔ اب مجھے بتائیں کہ جس کو مغالطہ ہو جائے علی کچھ نہیں کریں گے، اس سے بڑا سخت امام سنیوں میں میرے پاس کوئی نہیں ہے۔ چلو میں اور ذرا تعارف کروا دینا۔ امام ابن حجر مکی جو ہے نا، یہ خانہ کعبہ کے امام بھی رہ چکے ہیں، اور ایڈا سخت جے پوری کتاب شیعہ کے رد میں لکھ دی، السوائق محرقہ۔ اس کا اردو میں ترجمہ بنتا ہے کڑکتی بجلیاں، یعنی ایڈا سخت امام پائیا میرے کول کوئی نہیں۔ مزہ تو ہے نا کہ ناسبیاں دے منہ دے وچوں میں علی ولی اللہ کڈا۔ او بولو یار، او یارو جو مومنین ہے، آپ کا تو اٹھنا بیٹھنا جینا مرنا علی ولی اللہ ہے، آپ کی بات کہ تو میں کر ہی نہیں رہا۔ اب اتنا سخت امام ہے، وہ روایت لے کے آیا، کسی کو ذرا مغالطہ لگ جائے۔ ایسے سارے مصطفیٰ کے اصحاب جمع ہیں، مسجد نبوی کا صحن ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام ممبر کے اوپر جلوہ فروز ہو رہے ہیں حضور، اور جلوہ فروز ہوتے ہی آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تعال یا علی ابن ابی طالب، علی ادھر آنا۔ علی علیہ السلام کو اپنے ساتھ ممبر کے اوپر کھڑا کیا۔ ایک جملہ کہوں شاہ جی، یہ شرف فقط مولا علی اور مولا علی کی اولاد کے پاس ہے۔ کبھی حضور کے ساتھ مسجد نبوی کے ممبر کے اوپر مولا علی کھڑے نظر آتے ہیں، کئی مسجد نبوی کے ممبر پہ دوران خطبہ، ڈیورنگ سپیچ، حسنین کریمین پاک محمد کی پاک گود میں بیٹھے نظر آتے ہیں، اور کہیں حالت سجدہ میں طہارتوں کے تقدس کا ذہن بیٹھا ہے، میری بطول کے جیون کا چین بیٹھا ہے، میرے حبیب سجدے کو ذرا لمبا کر دے، تیری پشت پہ میرا حسین بیٹھا ہے، اور کہیں خانہ کعبہ میں صحن کعبہ میں پاک محمد کے ختم نبوت والے پاک کندھوں کے اوپر علی کھڑے نظر آتے ہیں۔ کہیں ہسٹری کا سب سے بلند ممبر غدیر خم، اس موقع پہ نبی اور علی ممبر کے اوپر کھڑے نظر آتے ہیں، باقی ساری کائنات دونوں بھائیوں کے قدموں کے نیچے نظر آتی ہے۔ وہ یارو ہے کسی کے پاس یہ شرف؟ بولو۔ اب صحابہ کہتے حضور علیہ السلام نے مولا علی علیہ السلام کو اپنے ساتھ ممبر کے اوپر کھڑا کیا اور جملہ ارشاد فرمایا۔ وہ جملہ میں سادات کے قدم چوم کے آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں، حوالہ چاہیے ادھر دیوں گا، ادھر دے کے جاؤں گا یار حوالہ، سنو ذرا۔ حضرات کالا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لعلی، آقا علیہ السلام نے علی علیہ السلام کو اپنے ساتھ کھڑا کر کے علی علیہ السلام کو ارشاد فرمایا اور صحابہ کو سنایا، یا علیو انت قسیم الجنہ والنار۔ میرے آقا نے فرمایا علی، قیامت کے روز تیری ذات ہے، تیرا وجود ہے، تیری ہستی، تیرا پیکر، تو ہی جنت تقسیم کرے گا اور تو ہی جہنم میں پھینکے گا۔ ہوئے 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 ہوئے
اتنا ہلکا لے لیا علی ولی اللہ کو. چلو اگلی سن لو. یہ تو تھے جہنمی جن کو بچنے کی آخری جو سبیل دی گئی علی ولی اللہ. وہ کی ہو گیا؟ جب بولو یار میں سینہ چوڑا کر رہا ہوں، تبلیغ کر رہا ہوں. اب جنتی بڑے خوش خوش، وہ شکر ہے یار میزان تو پاس ہو گئے، بڑے راضی راضی. وہ طفیل صاحب آؤ، مفتی صاحب آؤ، گل بن گئی تھے. نہیں سمجھ رہے. وہ سارے خوش خوش پل صراط پہ پہنچے، وہاں سے گزر کے جانا ہے نا. چلو جی میری بات نہیں، حضرت ابو بکر کی مان لو. حوالہ امام ابن حجر مکی کی صواعق برقع کا دے رہا ہوں. دیگر کتب میں بھی یہ حدیث ہے، پر میں وہ دے رہا ہوں جڑی مولوی جی تہاڈا ہی منہ تے تہاڈی چپیڑ. ایڈا سخت امام یار، انہی کا حوالہ. آؤ ذرا جب پل صراط پہ پہنچیں گے نا تو حضرت ابو بکر صدیق کا عقیدہ سنو. وہ روایت کر رہے ہیں، وہ کہتے حضور فرماتے جب بڑے خوش خوش آئیں گے تو جبریل کہے گا کدھر بھائی جی؟ سبحان اللہ، اللہ نے نمازیں قبول کر لی، روزے حج عمرے زہد ورات تقویٰ طہارت، میدان پہ نیکیاں بڑھ گئی، اب جنت جانے لگے. حضرات قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لا یجوز احد الصلاۃ الا من کتب له علی الجواد. اوئے ہوئے ہوئے اوئے گل مک گئی جائے. علی ولی اللہ کے منکرو کانوں کی کھڑکیاں کھول کے سنو، آنکھوں سے حسد بغض اناد کینہ عداوت کے پردے ہٹا کے سنو. تاجدار کائنات کا فرمان سنو، ایک حیدری کی للکار سنو. حضرت ابو بکر کہتے ہیں حضور نے فرمایا کوئی اس وقت تک پل صراط سے گزر کے جنت جا نہیں سکے گا جس کے پاس جب تک علی ولی اللہ کا پروانہ نہیں ہوگا. ہوئے 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 12 سالاں دے پاویں تو رکھ رو دے مان کری نا یار تراویاں دا. دامن علی دا چھڈ کے ٹرے جیڑا راہ پکڑے ہے اس خرابیاں دا. اوے باج علی دے پول نہیں پار ہونا، وس چلنا نہیں اوتھے حاجیاں دا. تے دامن علی دا پکڑ کے ٹرے جیڑا وارث ہوئی جنت دیاں چابیاں دا.